السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم تیسری جماعت کا اردو پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے ٹاپک لیا ہے جس کا نام ہے ہمسایہ۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا کہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام اسلم ہے۔ اسلم گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے پاپا گھر سے باہر رہتے ہیں کام کے سلسلے میں۔ اسی دوران اس کی ماں بیمار پڑتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ درد سے چلاتی ہے۔ تو یہ جو اسلم ہے اس کا بیٹا ہے وہ اپنے ہمسایہ کے پاس چلا جاتا ہے جس کا نام ہے گوتم، اور وہ اسی کو اپنا حال سناتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے۔ میں پڑھوں گا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے آپ غور سے سنیں گے، اپنی کتاب نکالیں گے اور نظر رکھیں گے اور غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ گوتم کو جانتا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو گوتم نے اسلم سے کہا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، اپنی ماں کا خیال رکھیے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اور گوتم نے کیا کیا، وہ اپنے ایک اور ہمسائے کے پاس چلا گیا جس کا نام علی محمد ہے۔ تو علی محمد پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے۔ گوتم نے علی محمد کو جگایا۔ یہ ڈاکٹر صاحب جس کا نام علی محمد ہے وہ اپنے گھر سے باہر آیا اور وہ گوتم کو جانتا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو علی محمد ڈاکٹر صاحب نے گوتم سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئی، آپ کیسے آ گئے؟ کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، رات ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، تو خیریت ہی ہے، آپ بتائیے کیا کام ہے، اس وقت کیوں آنا پڑا؟ گوتم نے واپس جواب دیا، بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بابی ہے، اس کو جو میرے ہمسائے میں ہمارے پڑوسی ہے، اسلم کی ماں ہے، وہ بیمار ہے، یہ بابی اسی کو کہہ رہا ہے۔ تو اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، اس کے سینے میں بھی درد ہو رہا ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اٹھا لیں اور گوتم کے ساتھ ہو لیا۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے علی محمد، اس نے اپنا بیگ اٹھایا، کچھ دوائیاں اپنے ساتھ اٹھائی اور گوتم کے ساتھ چل نکلا، اس بیمار کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے؟ تو گوتم نے ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب کو اسلم کے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی علی محمد یعنی جو ڈاکٹر صاحب ہے، اس نے دیکھا کہ میں گوتم کے گھر نہیں جا رہا ہوں، میں کسی اور کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نے گوتم سے پوچھا، بھائی گوتم، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے۔ گوتم نے کہا، جی ہاں، یہ میرے ہمسائے اکرم کا گھر ہے۔ تو گوتم انکل نے ڈاکٹر صاحب کو واپس جواب دیا، جی ہاں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرے ہمسائے کا گھر ہے جس کا نام اکرم ہے، وہ گھر میں نہیں ہے، اسی کی بیوی بیمار ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اس کی گھر والی بیمار ہے۔ تو اسی یہ حال سنایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں صرف اس کا بیٹا اور اس کی بیوی ہے، تو اس کی بیوی بیمار پڑ گئی ہے، وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے، تو یہ اسی کا گھر ہے، اکرم کا گھر ہے۔ گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا۔ گوتم نے علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا، یعنی اسلم کے گھر کے اندر لے گیا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا۔ جیسے ہی اسلم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، علی محمد کو دیکھا، تو وہ بہت خوش ہوا، اس کے جان میں جان آ گئی کہ چلو میری ماں اب ٹھیک ہو جائے گی، یہ اس کو دوائی دے گا، میری ماں کا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا، تو ڈاکٹر نے کیا کیا، اسلم کی امی کو دیکھا، انجیکشن دیا اور دوائی کھلائی۔ تو ایک انجیکشن بھی لگایا اور کچھ دوائیاں بھی اسلم کی امی کو کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ تو یہ جو اسلم کی امی ہے، تو تھوڑا بہت اس کو راحت مل گئی، اس کی حالت ٹھیک ہونے لگی، اس کا درد دور ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا، بابی
اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اسلم کی امی سے کہا، بھابھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی، آپ کا درد دور ہو جائے گا، لیکن کل آپ کو ہسپتال آنا پڑے گا جہاں آپ کو اپنا چیک اپ کرانا پڑے گا۔ تو ہاں، یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے۔ تو اور کیا کرنا ہے، یہ جو میں نے دوائیاں آپ کے لیے رکھی ہے، آپ کو دوائیاں دی ہیں، تو 4 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ پھر کھانی ہے۔ میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا، صبح سویرے میں آؤں گا اور آپ کا چیک اپ پھر کروں گا، آپ کو پھر دیکھوں گا کہ دوائیوں نے کام کرنا شروع کیا ہے یا نہیں، آپ کی تکلیف میں آپ کا درد کم ہوا ہے یا نہیں، تو صبح میں آپ کو پھر دیکھوں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل، جس کا نام علی محمد ہے، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ اب اس کی امی کو آرام مل گیا ہے درد سے، یہ جو درد تھا، اس کو تکلیف تھی، اس سے راحت مل گئی ہے، اب وہ سو رہی ہے آرام سے۔ گوتم نے کہا، آپ کی فیس؟ تو گوتم نے ڈاکٹر انکل سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، بھائی صاحب اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ اور گوتم انکل نے ڈاکٹر سے کہا، گوتم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی فیس؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نے واپس جواب دیا، اگر آپ اپنے ہمسایہ کے لیے گھر سے رات کو اتنی دیر کو آپ گھر سے نکلو گے، اپنی نیند چھوڑ کر اپنے ہمسائے کی مدد کے لیے رات کو نکلو گے، تو میں بھی اس کا ہمسایہ ہوں۔ یہی فرض مجھ پر بھی ہے کہ مجھے بھی اپنے ہمسائے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ اس کی مدد کے لیے گھر سے نکلے، اپنی نیند چھوڑی، یہی فرض مجھ پر بھی ہے، مجھے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گوتم نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ گوتم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، یہ میرا فرض تھا، اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا؟ تو گوتم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ میرا فرض ہے، اگر میری یہ حالت میرے گھر کی ہوتی، میں باہر ہوتا اور میرے گھر میں میری بیوی بیمار پڑتی، تو اکرم بھی یہی کرتا۔ یعنی کہ ہمسایہ ایک دوسرے کے لیے ہمسایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، خوشی کے وقت، غم کے وقت ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، تو یہ تو میرا فرض تھا۔ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا، مگر یہ سب جو ہم نے کیا، میں جاگ گیا، میں نے آپ کو جگایا، آپ آئے، اس کی ماں کا علاج کیا، یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس نے عقل مندی کا کام کیا ہے، یہ ڈائریکٹلی میرے پاس آ گیا، مجھے جگایا اور سارا حال سنایا، تبھی میں نے آپ کو بلایا، تو یہ سارا کارنامہ اسلم کا ہے۔ اسلم نے کہا، واہ انکل، آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا؟ اسلم نے گوتم انکل سے کہا، انکل اگر میں آپ کو نہیں بلاتا تو کس کو بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے جو ریلیٹیوز ہے، رشتہ دار ہے، وہ دوسرے گاؤں میں ہے، وہاں میں کیسے جاتا؟ اصلی رشتہ دار تو آپ ہے، اصلی مددگار تو آپ ہے، ہمسایہ ہے، تو اس لیے مجھے آپ ہی کو بلانا پڑا۔ گوتم، شاباش بیٹے شاباش۔ تو گوتم انکل نے اسلم کو شاباشی دی۔ ہمسایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہمسایہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ انسان تو پھر جنگل میں بھی رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان ہمسایہ کیوں ڈھونڈتا ہے، بستی میں رہنے کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ غم کے وقت اور خوشی کے وقت یہ ہمسایہ جلدی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ جب تک رشتہ دار پہنچتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہمسایہ ہی کام آتا ہے۔ اب تم امی کو آرام کرنے دو، آپ امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بھولنا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ یہ جو دوائیاں ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے، 4 گھنٹے کے بعد یہ دوائیاں امی کو پھر دینا، بھول نہ جانا، اس کو یہ دوائیاں پھر کھلانا، تب تک میں ڈاکٹر صاحب کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ اسلم ڈاکٹر صاحب اور گوتم کے ساتھ
دروازے تک ان کو رخصت آیا اور ان کو رخصت کیا، اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ اسلم نے ان دونوں ہمسایوں کا، جو ایک ڈاکٹر ہے دوسرا اس کا، دونوں ہمسایہ ہے، تو انہوں نے اتنی رات کو ان کی مدد کی، تو اسلم نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا، ان کو دروازے تک چھوڑ آیا اور دروازہ بند کیا اور پھر واپس چلا آیا۔ تو اس طرح اس سبق سے ہمیں، اس لیسن سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، خاص کر جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمسایہ ہی اس کا مطلب ہے کہ سکھ دکھ کے وقت ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ جب تک رشتہ دار پہنچتے ہیں، اصلی رشتہ دار ہمارا ہمسایہ ہوتا ہے، ہمیں ہمسایہ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ جو کل دوسرا کلاس ہوگا آگے بڑھیں گے، اس میں ہم جو اس کے سوالات دیے گئے ہیں ان کا جواب لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔